ہٹ کے آگے نکل جائے وہ ظالم ہے۔ یا ظلم کی تعریف وضع الشیء علی غیر محلہ، کہ جس کا مقام جہاں ہے وہاں پہ اس کو نہ رکھے، دوسری جگہ پہ رکھے، یہ ظلم ہے۔ جو اس کے مقابل ہو، کہ جس کا جو مقام ہے وہیں پہ رکھے، جس کا جو حق ہے وہی عطا کرے، جو صحیح ہے وہی دے، تو یہ صفت نفسانی کا نام عدل ہے۔ لہذا امام کے لیے یہ کہ عدل ہو، اور اس کی پہچان دو لفظوں میں علماء نے کی۔ پہچانے کیسے؟ کہ اس کے نفس کے اندر یہ ملکہ پایا جاتا ہے یا نہیں، کہ جو چیز کا جو حق ہے اسی حق پر وہ رکھتا ہو، اس سے ہٹاتا نہ ہو، تو اس کی پہچان یہ ہے کہ گناہان کبیرہ نہ کرتا ہو اور صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو۔ کبیرہ نہ کرتا ہو، یہ گناہ کبیرہ سب ظلم ہے۔ اگر انسان گرچہ اپنے سے متعلق ہے، کسی غیر سے متعلق نہیں بھی ہے، جیسے نماز نہ پڑھنا، میں کسی سے کیا لینا دینا؟ ہم نہیں پڑھتے، آپ کے بات کہی جا رہا، آپ کو کیا لینا دینا ہے؟ میں نہیں پڑھتا ہوں، ہمارا اور اللہ کے درمیان ہے۔ لیکن یہ ترک صلاۃ، یہ جو ہے کیا ہے؟ ظلم ہے اپنے نفس کے اوپر۔ یہ جو ہے حکم خدا کی خلاف ورزی، معصیت۔ حق یہ تھا کہ نماز پڑھتے، لیکن نماز نہ پڑھ کر کے، ترک کر کے ہم نے نفس کے اوپر اپنے ظلم کیا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ چلتے ہوئے کسی کو تیر کھینچ کے مار دیا بے سبب۔ اب اس کے بعد وہ آئے کہ اللہ کیوں مار دیا؟ عدالت ہوئی اور قاضی ہوئے اور دنیا بھر کی باتیں، کہا حق یہ ہے کہ آپ بھی مار کھائیے۔ تو اب یہاں پر جو ہے وہ ظلم ثابت ہوا کہ انہوں نے غیر کے ساتھ تعدی کی۔ اس کا حق نہ تھا کہ اس کو تیر ماریں، اس کا حق نہ تھا کہ اس کے اوپر آپ تماچے اٹھائیں، اور چونکہ آپ نے تیر لگایا تو خلاف حق آپ نے یہ تیر چلایا، لہذا ظالم ٹھہرے۔ یہ غیر کے ساتھ ہوا، یہ بھی گناہ کبیرہ۔ تو گناہ کبیرہ نہ کرتا ہو اور گناہ صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو۔ عمدہ یہ اصرار کیوں نہ کرتا ہو کہ اعلیٰ ترین پہچان ملکہ عدالت کے انسان کے نفس کے اندر یہ ہے، اگر اس کو لذت کی اتنی پرواہ ہے تو وہ عدالت چھوڑ دے گا اور لذت لینے کے لیے گناہ کرنے لگے گا۔ صغیرہ و کبیرہ سے بحث نہیں ہے۔ ہوگا صغیرہ مثلا فقط یہ کہ ایک نگاہ دیکھنا جائز ہے، لیکن اگر دوسری نگاہ اٹھائی تو حرام ہے، وہ بہت بڑا گناہ نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ نے اٹھایا لذت نفس کے لیے، اس کے معنی یہ ہے کہ اصرار اس لیے ہو رہا ہے کہ اگر موقع اور ملے تو قدم اور آگے بڑھیں، اگر اور حالات پیدا ہوں تو آپ تعدی اور کریں گے۔ وہ نفس کے اندر ملکہ عدالت جاگزی نہیں ہے، نفس کے اندر ملکہ عدالت بیٹھا نہیں ہے۔ اسی لیے علماء جو ہے کہتے ہیں، بس یہاں پر ایک جملہ آپ کے لیے نہیں ہے، تمام دنیا کے لوگوں کے لیے اور آپ کے لیے بھی، کہ جو لوگ تعریف کرتے ہیں کہ عدالت اسے کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ نہ کرتا ہو اور صغیرہ پہ اصرار نہ کرتا ہو، یہ تعریف عدالت نہیں ہے۔ تعریف عدالت، ڈیفینیشن عدالت کی یہ ہے کہ وہ شخص کے نفس کے اندر ملکہ عدالت ہے، اقتدار ایسا ہو، اختیار ایسا ہو کہ وہ جو ہے حق کرتا ہو، حق سوچتا ہو، باطل کے نزدیک نہ جاتا ہو اور نہ باطل کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہو۔ مگر پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان ہے، یہ تعریفی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ یہ اشتباہ کرتے ہیں علماء جو بیان کرتے ہیں، ان کے اوپر یہ اعتراض ہے، یہ ڈیفینیشن نہیں، یہ پہچان ہے۔ کیسے پہچان ہے کہ یہ عادل ہے کہ گناہ کبیرہ نہ کرتا ہو اور صغیرہ کی طرف جو ہے اصرار نہ کرتا ہو۔ اصرار کرنا جو ہے پہچان ہے کہ نفس کے اندر اقتدار ہے، نفس کو روکنے کے لیے خواہشات نفسانی سے یا اقتدار نہیں
اقتدار و قوت ہے روکنے کی، ملکہ عدالت ہے اور اس کے اندر عدالت پائی جاتی ہے۔ سوال، اگر جو ہے یہ گناہ کبیرہ کر بیٹھا، اب اس کے بعد عادل نہ رہا، گناہ کبیرہ نہ کرتا ہو، پہچان عادل ہونے کی کہ گناہ کبیرہ نہ کرتا ہو، کر بیٹھا تو گناہ کبیرہ کر دیا، عادل نہ رہا، اب تو ظالم ہو گیا، عادل نہ رہا، آیا عدالت ثابت ہے یا نہیں؟ اب یہاں پر گفتگو کے مجال، کوئی کہہ رہا ہے توبہ کافی، کوئی کہہ رہا ہے استغفار وفا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ عظیم ترین بات اس کے اندر یہ ہے، توبہ اور استغفار۔ ظہر کی نماز میں خطبہ جمعہ میں نے جو تصور پیش کیا تھا، اگر لوگ ہوتے تو بہت ہی اعلیٰ ترین مطلب اور شریف ترین مطلب تھا کہ اسے حفظ کرنے کے لائق تھا، حفظ کرنے کے لائق تھا کہ اس میں آپ نے اندازہ لگایا کہ انسان جو ہے جیسے ہی گناہ کیا تو توبہ اور استغفار کی راہ باز ہے، بالکل توبہ کیا اس نے، جب توبہ کیا تو آیا عدالت اس کی پلٹ آئی یا نہیں؟ کنٹراڈکٹری یہاں پہ ہے، اگر لوگ کہیں اختلاف یہاں پلٹ آئی تو اشکال و جواب۔ اگر حکومت شرعی ہو یعنی حکومت اسلامی اور انسان کے اوپر گناہ کبیرہ کی جو سزا ہے وہ سزا کی حد جاری ہو گئی ہو، مثلا زنا کر لیا، گناہ کبیرہ ہے، اور اس کے اوپر حکومت اسلامی کی بنیاد پر حد جاری ہو گئی، تمام علماء اسلام، نہ تنہا تشیع، علماء اسلام یعنی مسلمان کے جتنے فرقے ہیں سب قائل ہیں کہ جس کے اوپر حد شرعی جاری ہو جائے، حد جاری ہو گئی، بات تمام ہو گئی، اب پاک ہو گیا، اب گناہ نہیں رہ گیا، سزا پا گیا، وہاں ملے گا نہیں سزا، پاک و پاکیزہ۔ اب توبہ کیا ہوتا ہے؟ توبہ یہی تو ہے نا کہ اگر اللہ قبول کر لے تو سزا نہیں ملے گی، یہاں پر توبہ کی جگہ پہ اس کو حد جاری ہو گئی، عقاب پر طرف ایک ہی سزا ہے، دو نہیں، دنیا میں پا گیا، اب آخرت میں نہیں، بس۔ لیکن سب قائل ہیں کہ اگر حد شرعی جاری ہو جائے تو پھر اس کی امامت درست نہیں ہے، تو زندگی بھر امامت نہیں کر سکتا، نہ تنہا امامت نہیں کر سکتا بلکہ شریعت میں تمام امت اسلام، حکم قرآن اور حدیث پیغمبر ایسے آدمی کی گواہی درست نہیں ہے، وہ گواہی نہیں دے سکتا ہے، گواہی میں آپ نہیں لے جا سکتے اس کو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہے معلوم تھا، لہذا گواہ نہیں ہو سکتا، امام نہیں ہو سکتا۔ سوال باقی اپنی ہے پر گناہ کیا، حکومت امریکہ اسلامی کا الف بھی نہیں یہاں پہ اور سین تو درکنار، لام اور میم تک پہنچنا مشکل، اب گناہ ہوا، اس کے بعد کہا جی جناب ہم نے توبہ کر لیا، اب اس کے بعد جو ہے ہم عادل ہو گئے، آیا عدالت واپس ہوئی یا نہیں؟ جو گروہ کہتا ہے کہ استغفار توبہ کے بعد عدالت واپس ہوئی، عدالت اگر ہو بھی گئی تو آیا جو ہے پڑھ سکتا ہے